جس نے ہم اور آپ کو رجب عطا فرمایا، اس کے بعد شعبان، پھر رمضان۔ ماہ رجب المرجب اسلام کی تاریخ میں اس مہینے کی بہت عظمت، شان و شوکت بیان کی گئی ہے۔ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر آسمانوں پر بلایا تھا، اور یہی مہینہ ہے اللہ پاک نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان حضور سے پہلے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ نہیں مانتے تھے، مسجد اقصی کو اپنا قبلہ اول مانتے تھے، جو یروشلم یا آج کا پریزنٹ فلسطین ہے، اس کو اپنا قبلہ اول مانتے تھے، بیت المقدس بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ اور پوری دنیا کے مسلمان حضور کے تشریف لانے کے بعد بھی جب نماز پڑھتے تھے صحابہ، تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے تھے، فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو آج یہودیوں کے قبضے میں، تو آج کا جدید پیلسٹائن ہے، جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، جو اسرائیل میں ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی اور بیت المقدس ہمارا ہی تھا، ہمارا ہی رہنا چاہیے اور ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہر دور میں مسجد اقصی کے لیے جنگیں ہوئی، جھڑپیں ہوئی، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ شہید کیے گئے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ بہت سے مسلمان مسجد اقصی کی حرمت کے لیے جانیں گنوائی ہیں، خون بہایا ہے، اپنے بچوں کو قربان کیا، اور مسجد اقصی کی حرمت کے لیے نہ جانے اور کتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی۔ یقیناً جو لوگ مسجد اقصی کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیے ہیں، جنہوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی، جن بچوں نے اپنے باپ کی قربانیاں دی، اور جن باپوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی، جتنے لوگ شہید ہیں، یقیناً وہ اللہ کی راہ میں شہید ہیں۔ اور شہیدوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے لوگوں کو مردہ مت کہو کہ وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور وہ ایسے حیات والے ہیں جس کا تم کو شعور تک نہیں ہے۔ بہرحال تو مسجد اقصی کو مسلمان قبلہ مانتے تھے اور اسی کی طرف سر جھکا کر نماز پڑھتے تھے۔ حضور پاک ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش مبارکہ رہی کہ آپ نے بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو آپ نے قبلے کے لیے چن لیا، اور آپ کی خواہش تھی کہ لوگ بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لوگ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کریں۔ یہ حضور کی خواہش تھی، اللہ جانتا تھا حضور کی خواہش ہے، اللہ جانتا تھا۔ رجب ہی کے مہینے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب، آپ کی خواہش کو ہم جانتے ہیں اور ہم آپ کی خواہش کو پورا بھی کرتے ہیں، بس اپنا قبلہ تبدیل فرما لیجیے۔ اس واقعے کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ اتنا عظیم واقعہ ہے
تاریخ اسلام کا، اور یہ رجب میں رونما ہوا. یہ واقعہ رجب میں غالباً 15 تاریخ کو رونما ہوا رجب کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس کا 3 پارے میں اس کا ذکر ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ حضور حسرت سے آسمان کی طرف اللہ کو دیکھ کر پکارتے تھے کہ اللہ ہمارا قبلہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا. دعا تھی، خواہش تھی رسول پاک کی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ نماز میں تھے، وہی نازل فرمایا. وہی نازل ہو گئی کہ اے حبیب اپنا قبلہ تحویل فرما لیجئے، تبدیل کر دیجئے. جیسے ہی یہ خواہش حضور کی پوری ہوئی، صحابہ نماز ہی میں بیت المقدس کی طرف بیٹھے ہوئے تھے. جب کانوں میں سنائی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور قبلہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، تو تمام صحابہ دوران نماز بیت المقدس کی طرف سے پلٹ کر خانہ کعبہ کی طرف پلٹ گئے اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانا. اسی پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اہل تاریخ کے پاس، اہل عشق کے پاس خانہ کعبہ عبادت کا قبلہ ہے، اور عشق اور محبت کا جو قبلہ ہے وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جہاں حضور ہے وہاں تمام اہل عشق جھکتے ہیں. اسی لیے کہنے والوں نے کیا خوب کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور یقیناً حضور کا روزہ مبارک خانہ کعبہ کا بھی کعبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ حضور جب تشریف لائے، آپ نے بارہا میری زبان سے سنا ہوگا، جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب حضور کو گود میں لے کر جب حجرہ بی بی آمنہ سے باہر نکلے اور خانہ کعبہ کی طرف نکلے کہ پوترے کو لے جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرانا چاہتے تھے، وہاں اللہ سے کچھ دعا مانگنا چاہتے تھے، اس غرض سے نکلے. تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ کعبہ جو دنیا کی ابتدا سے پہلے اس دنیا میں موجود تھا، وہ کعبہ جس کی اینٹ تک سر کی نہیں تھی، وہ میرے اور آپ کے آقا کو دیکھ کر حضور کی تعظیم کے لیے جھک جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا کو دیکھ کر جھک جاتا ہے. تبھی تو فرمایا گیا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ ایک مشہور قوالی ہے، بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ہم سب جھکے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں. یہ کوئی اندھا دھن کسی نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا، اس کے پیچھے بڑی گہرائی ہے. پوری کائنات خانہ کعبہ کی طرف جھکتی ہے اور خانہ کعبہ اپنے کعبہ کی طرف جھکتا ہے. میرے رام کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہی وہ مہینہ ہے جس میں تحلیل قبلہ کا عظیم واقعہ رونما ہوا. اور ماہ رجب میں 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلوایا. اس کو شب معراج ہم کہتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. ہر سال ہم اس واقعے کی یاد مناتے ہیں.
اور منانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک ایسی عظیم رات ہے. ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو سال گزرتے ہی ہم نہ جانے کس طرح کا جشن منا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہماری شادی کی اینیورسری ہے. بچوں کی ولادت ہوئی تو سال آتے ہی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، بچی لڑکی پیدا ہوئی. ایک سال گزر گیا، برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوئی. ہم موقع دیتے ہیں سیلیبریشنز کے. جب اپنی ذاتیت پہ ہم اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج یہ ہمارے لیے یقیناً جشن کا مرحلہ ہے، ہمارے لیے خوشی کا مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی واحد ہستی میرے اور آپ کے آقا کو عرش پر بلایا، وہاں بلایا جہاں پہ نہ جہاں ہے، نہ کسی کا کہاں ہے، نہ کسی کا وہاں ہے. وہاں بلایا. کسی کا تصور وہاں نہیں پہنچ سکتا، میرے اور آپ کے آقا پہنچ گئے. کائنات کی سب سے تیز ترین چیز سائنسدانوں سے پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو سائنسدانوں نے کہا آنکھ، نظر. پل میں زمین پہ ہوتی ہے، پل میں آسمان پہ چلی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ نظر سے بھی زیادہ ایک چیز ہے، اس کا نام ہے تصور. نظر بعد میں پہنچتی ہے، تصور پہلے پہنچ جاتا ہے. تو جہاں تصور بھی نہ پہنچا وہاں میرے اور آپ کے آقا پہنچ گئے. تو یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان مبارکہ ہے. انسان پوری کائنات میں ہر مخلوق میں سب سے بہتر اور افضل، اور انسان کو سب سے بہتر اور افضل اس لیے بنایا گیا. اس کی روحانیت تو یہی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیکر انسانی میں ڈھالنا تھا، اسی لیے انسانوں کو سب سے افضل بنایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں کو جو صلاحیت سوچنے اور سمجھنے کی دی گئی وہ کسی مخلوق کو نہیں دی گئی. اس اعتبار سے بھی انسان افضل، اشرف المخلوقات اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان جتنا فکر کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تمدن، تفکر انسان کا خاصہ ہے. بہرحال یہ عظیم واقعہ رونما ہوا تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر سال اسی شب کو حضور کی معراج شریف کی یاد میں ہم بسر کریں. ہو سکتا ہے کہ حضور کی معراج کے صدقے میں ہمارے ایمان کو بھی معراج مل جائے. ہو سکتا ہے، یقین بھی ہے، کامل یقین بھی ہے کہ حضور کی معراج کے صدقے میں ہمارے قلوب اور ہماری روح کو بھی معراج نصیب ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کہ تم ہمیشہ اچھا سوچو، تم ہمیشہ بدگمانی سے بچو، برے خیالات سے، نیگیٹو تھاٹس اپنے دماغ میں مت آنے دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے گمان کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے گمان کے ساتھ ہیں. تم جیسے جیسے سوچتے ہو ہم ویسا ویسا کرتے ہیں. تم اچھا سوچو اچھا ہوگا، اللہ اچھا ہی کرے گا. تم برا سوچو گے تو اللہ برا ہی کرے گا. کیونکہ القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھائی ہے یا برائی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی، اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ ہمارا بیسک ایمان ہے. تو یہ مہینہ بہت اہم تاریخوں سے وابستہ ہے. تحویل قبلہ کا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا اور معراج شریف کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا. اور اللہ کے رسول نے
اس ماہ رجب کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ رجب میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو دوبارہ فرما دیتا ہے، یعنی ڈبل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 2 نیکیوں کا ثواب، 2 کرے 4 کا ثواب ہے، 4 کرے 8 کا ثواب۔ اگر ہم ایک نماز پڑھیں 2 نمازیں پڑھنے کا ثواب۔ صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں ایک فرض نماز کا ثواب اتنا ہے کہ اگر اس فرض نماز کو وقت پہ نہ پڑھا جائے اور وہ نماز قضا ہو جائے، وہ ایک نماز کی قضا اگر آدمی پوری زندگی ادا کرتا رہے تو ایک فرض نماز کے برابر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آقا دو جہاں نے ہم پر کیا کرم فرمایا۔ 5 وقت کی نمازیں رجب میں پڑھ لو، جو ثواب ہے اس سے دگنا ثواب ہم کو مل رہا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کیا سمجھ میں آیا ہم کو اس ارشاد مبارک سے؟ ہم سال بھر گناہ کرتے ہیں، سال بھر ہم نہ جانے اپنی اپنی مصروفیات میں کہاں بزی رہتے ہیں، ہم کو اپنا ہی خیال نہیں۔ جب رمضان آ جاتا ہے تو ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں پورے 30-29 جتنے بھی رمضان میں روزے آ رہے ہیں پورے میں رکھوں۔ ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے، اور تقریباً لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کم از کم قرآن مجید کی ایک رمضان میں 1 قرآن شریف کی میں تلاوت کر سکوں 30 پاروں کی۔ ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکوں، لیکن بہت سے لوگ اس معاملے میں فیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ ارادے سب کے ہوتے ہیں کہ میں قرآن پڑھوں، 5 وقت کی نماز پڑھوں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں، گناہوں سے بچوں، نیکیاں کروں، بدیوں سے بچوں۔ کوشش اور ارادہ سب کا ہوتا ہے، لیکن ہم فیل نظر آتے ہیں، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 11 مہینے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو ہم یکساں نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے لیے انسان کے لیے ممکن نہیں۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اس کے ساتھ پیدا کی ہیں، ایک اس کا نفس، دوسرا شیطان۔ نفس اور شیطان، صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان نفس کو اپنا دوست بنا لے تو پھر وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اگر انسان نفس کو اپنا دوست بنا لے تو وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اگر نفس شیطان سے دوستی کر لے تو انسان بھی شیطان کا دوست ہو جاتا ہے۔ اس فرمان سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ نفس کہے کہ گانے سنو، میوزک انجوائے کرو، اور ہم کر دیتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں دل بول رہا، دل بول رہا، دل بول رہا، دراصل وہ نفس بولتا ہے۔ نفس اندر سے آپ کو بہکاتا ہے، اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے وہ مادہ۔ نفس کی کئی اقسام ہیں، صوفیہ کرام نے کسی نے 3 بیان کی، کسی نے 5، کسی نے 7، کسی نے 11، کسی نے 21، کسی نے 51، کئی اقسام نفس کی بیان کی گئی۔ لیکن نفس کی 3 اہم قسمیں ہیں، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک اور 2 ہیں، ایک ملہمہ، ایک مہمہ۔ یہ ایک بڑی اور طویل بحث میں آپ کے سامنے یہ سب ذکر کر کے آپ کو کنفیوژن کا شکار نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو نفس جب انسان اس کے تابع ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفس کی خواہشات کی طرف جب انسان راغب ہو جاتا ہے، تو نفس کا جو مددگار ہے وہ ہے شیطان۔
شیطان اور نفس مل کر انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ انسان اس چیز کو سمجھے، کیونکہ اللہ نے انسان کو سوچ کی بنیاد پہ بھی افضل بنایا ہے۔ تو اس معاملے پر گہرائی کے ساتھ فکر کریں، سوچیں کہ نفس چاہتا کیا ہے، اور پھر اس کو کنٹرول کریں اور اس پر قابو کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور جب پوری کوشش آپ کی کامیاب ہو جاتی ہے تو شیطان کی دوستی نفس سے ختم ہو جاتی ہے اور نفس آپ کا تابع ہو جاتا ہے، نفس آپ کا تابع ہو جاتا ہے۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو نفس اندر سے پکار کے کہتا ہے چلو چلو، اپنے یار کی طرف سے بلایا ہوا ہے۔ نفس خود پکار کے کہتا ہے، وہ نفس جو کبھی تم کو گانے سننے پہ مجبور کر رہا تھا، وہ نفس جو تمہیں گناہ کرنے پہ مجبور کر رہا تھا، وہ نفس جو تمہیں زنا کی طرف اور بدنگاہی کی طرف، بے حیائیوں کی طرف، بدگمانیوں کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، اب وہ نفس تمہاری کوشش سے اللہ کے کرم کے بعد تمہاری کوشش سے وہی نفس اب تم کو کہہ رہا ہے چلو فجر کی نماز ہو گئی اٹھ جاؤ، اذان ہو گئی اٹھ جاؤ، چلو نماز کی طرف۔ قرآن دیکھتے ہی دل کرتا ہے تھوڑی تلاوت کر لیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب نفس پہ ہم قابو کر لیتے ہیں۔ فون دکھ گیا، گانے سننے کا من چاہا، گانے لگا کے، گناہوں کا کوئی مرحلہ آ گیا، دل کا چاہ کہ ہم گناہ کریں، گناہ کریں۔ تو گناہ آسان ہے، نفس پہ قابو کرنا مشکل ہے۔ گناہ ہمیشہ آسان ہے، شیطان پوری کوشش کر کے، ہماری زبان میں کہہ دوں تو نوالا بنا کے منہ کے قریب لا کے رکھتا ہے، نوالا بنا کے۔ تو شیطان گناہوں کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور گناہوں سے بچ کر انسان اپنے دامن کو بچا کر، نفس پہ قابو کر کے جب انسان آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے معبود کا خیال رہتا ہے، ہمیشہ اپنے خالق کا دھیان رہتا ہے، جب اس کو یاد میں، اس کی فکر میں، اس کے تصور میں جب مالک کی یاد رہتی ہے تو پھر وہ شیطان کے اور اس کے نفس کے بہکاوے میں کبھی نہیں آتی۔ شرط ہے اللہ کی یاد۔ بہرحال رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ ہم کیا کرتے؟ بیج بھی رمضان میں ڈالتے، پانی بھی رمضان میں ڈالتے، لیکن جب تک فصل اگ جاتی ہے رمضان گزر جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اگر ہم کامیاب عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت کا صحیح لطف اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہم کو اس کی کوششیں رجب سے ہی سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ ایک دم سے انسان کی عادت چینج نہیں ہوتی، انسان دھیرے دھیرے چینج ہوتا ہے۔ آپ رجب سے یہ ارادہ کر لیجیے کہ میں اب کوئی فرض نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ ارادہ پختہ کر لیجیے۔ جو ارادہ یقین پختہ کر لیتے ہیں، ابھی میں نے کیا کہا، اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہے، ارادے اگر مضبوط ہے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر ارادہ مضبوط نہیں ہے، سن کے سر ہلا لیا، یہاں سے سن لیے یہاں سے نکال دیا، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں۔ ارادے مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے کرم پر امید لگاتے ہوئے کہ میں اب کروں گا تو بس کر کے رہوں گا، چاہے دنیا کی کوئی مشکل میرے آڑے آ جائے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے پڑھ کے رہوں گا۔ یہ استحکام، یہ ثابت قدمی اگر ہمارے اندر آ جائے، نفس خواہ کسی بھی شکل میں آ جائے آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ تو رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ابھی سے کوشش کریں گے، ابھی سے تبدیل ہوں گے تو شعبان میں آپ کو پھر ہریالی نظر آئے گی، اور پھر وہی ہریالی بڑھتے بڑھتے فصل بنے گی رمضان تک، اور پھر جیسے ہی آپ کو نظر آئے گا کہ پھل لگ گئے ہیں، اب ہارویسٹنگ کا ٹائم آ گیا ہے، نکالو اور لطف اندوز ہو جاؤ۔
بیج ڈالتے ہی آپ کو پھل نہیں ملتے. گارڈننگ کون کون کرتے؟ بہت کم لوگ کرتے گارڈننگ گھروں میں اپنے. بڑے لوگ ہر کوئی کرتے تھے. گھروں کے سامنے آنگن ہوتے تھے. سپوٹا کھائے, بیج نکالے, زمین میں ڈالے, دیکھو اس کے بعد اگلے سال اگلے رمضان میں سپوٹے کا جھاڑ. پپئی کھائے, پپئی کے بیج نکالے, زمین میں ڈالے, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں, 5 مہینے میں پپئی کا جھاڑ ریڈی. تو گارڈننگ جو لوگ کرتے ہیں وہ اس حدیث کو بخوبی سمجھ جائیں گے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے, اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے ایک انسان کو کہ وہ اپنے گھروں میں پاٹس لا کر اس کے اندر مٹی ڈال کر, بیج ڈال کر, اس کو پانی دے کر, اس کا خیال رکھتے ہوئے 2 مہینے 3 مہینے تک ان نئے پودے سے پھر وہ جھاڑ بنتا ہے, پھر اس پہ پھول آتے ہیں, ہاں, پھر پالینیشن ہوتا ہے کیڑوں کے تھرو, پھر پالینیشن کے بعد پھر وہ پھول پھل میں تبدیل ہوتے ہیں. پھر کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے جھاڑ کا توڑ کے آپ پھل کھا رہے ہیں. دل مطمئن رہتا ہے کہ کوئی اس کے اندر دوا کا استعمال نہیں, کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں کیا گیا, آپ مطمئن رہتے ہیں. اسی طرح ہم کو بیج بونا ہے رجب میں, شعبان میں اس کو پانی دینا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اور رمضان تک پھر وہ فصل کٹ کے تیار ہو جائے گی. آپ کو بس انجوائے کرنا ہے, لطف اندوز ہونا ہے. تو یہ چند باتیں رجب سے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کی. بہت ہی افسوسناک واقعہ سرزمین ترک پر پیش آیا. سوشل میڈیا سے جو وابستہ ہیں, نیوز کو جو ہمیشہ فالو کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ 7.7 میگنیٹیوڈ کا جو ارتھکویک یعنی زلزلہ ترکستان میں آیا, جس کو آج ہم ٹرکی کے نام سے جانتے ہیں. یہ اپنے آپ میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. فریش تفصیلات کے مطابق, فریش رپورٹ کے مطابق جو میں نے صبح پڑھی ہے, 1700 بڑی بڑی عمارتیں گر کے مسمار ہو گئی. اندازے کے مطابق 12,000 لوگ اس واقعے کا شکار ہوئے اور ان کی جانیں گئیں, جس میں بچے, بڑے, لڑکیاں سب شامل ہیں, بوڑھے سب شامل ہیں. زلزلے کا تعلق کس چیز سے ہے, کیوں زلزلے آتے ہیں؟ سائنٹیفکلی بھی آپ اس کی تحقیق کریں اور اسلامی اعتبار سے بھی آپ اس کی تحقیق کریں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھوں, لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا. یہ واقعہ یقیناً بہت بھیانک ہوا, جو بھی ہوا, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرمائے, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی, انسانوں کی, ماؤں بہنوں کی, سب کی پروردگار حفاظت فرمائے. اور ہم برابر ان کے غم میں شریک بھی ہیں. ہو سکے تو ہم ان کی امداد بھی کریں گے. جوبلی ہلز پہ ترکی کونسلیٹ ہے, وہاں پہ آپ جا کے رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کو امداد کرنا ہے, آپ یا تو راشن دینا چاہتے ہیں, یا کپڑے دینا چاہتے ہیں, یا پیسوں سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, یوں تو پوری دنیا سامنے آئی ہے. آپ اللہ چاہتا تو انشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ بھی جائیں, معلوم کریں, گوگل پر میپس میں دیکھیں کہ ترکی کا کونسلیٹ کہاں ہے, وہاں جائیں, جا کر ایک لیٹر لکھیں. لیٹر لکھ کے آپ اپنی جو بھی آپ امداد ہے وہ آپ ان کو دے دیں, آپ کی امداد ترکی تک پہنچ جائے گی. بہرحال یہ واقعہ اپنے آپ میں بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے. بہت شاید کسی نے اس پہلو پہ نہیں سوچا ہوگا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2023 چل رہا ہے, سب سے پہلی بات جو میں نے غور کی ہے. اور 2023 آج سے بالکل 100 سال پہلے 1923 میں جب عرب
سعودی عرب نہیں بنا تھا، اس وقت جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، پوری کوشش کر کے یہود و نصارہ نے سلطنت اسلامیہ اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا جو پلان بنایا، وہ باہری مسلمان میں تو نہیں کہوں گا، اجمی بہروپیوں کو لے کر مسلمانوں کا لبادہ اڑا کر مسلمانوں کی حکومت کو گرایا۔ آپ نے وہ ٹی وی سیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، چل رہا تھا نا بیچ میں وہ ایپیسوڈز ارطغرل غازی، اس میں انہوں نے اس کی کچھ جھلکیاں بتائی بھی ہیں۔ تو 1923 میں، آج سے بالکل 100 سال قبل، ایک صدی پہلے کانٹریکٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 100 سال تک یہاں پر قابض رہیں گے۔ کون؟ یہ لوگ جو اپنے آپ کو سعودی کہتے ہیں، یعنی سعود کے بیٹے، جس طرح ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، چشتی کہتے ہیں، یعنی قادری کہتے ہی ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی نسبت کس سے، چشتی کہتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی نسبت کس سے۔ اسی طرح سعودی کا تعلق سعود سے ہے، شیخ سعود، اس کو انہوں نے ہائر کیا۔ زیادہ آپ کو الجھانا نہیں چاہوں گا، پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں کہ یہ لوگوں کو ہائر کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے یہودی راج، یہودی بادشاہت کو یہ لوگ قابض کرنا چاہتے تھے، جو ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن ان کی کوشش اس طرح سے خانہ کعبہ مکے میں اور مدینے میں اور سرزمین عرب پر اس طرح سے ان کی کوشش کامیاب رہی کچھ حد تک کہ انہوں نے اسلام ہی کے نام پر لوگوں کو فرقوں میں بانٹا۔ یہ پلاننگ 200 سال سے 300 سال سے چل رہی تھی، بہت پرانی پلاننگ ہے۔ تو جب جنگیں ہوئیں، پہلی نشست میں جب علماء حق کو انہوں نے قتل کیا تو ان علماء کرام کی تعداد 2500 تھی، جو علماء عرب کو سعودی عرب نہیں بنانے دینا چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھڑے ہو گئے آڑ بن کے، کوئی عام مسلمان نہیں، عرب کے جید علماء کرام کھڑے ہو گئے تھے قطار باندھ کر۔ تو یہی شیخ سعود کی اولادوں نے، انہوں نے کیا کیا، یہودیوں سے بھرپور امداد کے سبب انہوں نے ان 2500 علماء کو آن دا اسپاٹ شوٹ کروا دیا، وہیں پہ ختم کروا دیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ خون خرابے پہ اتر آئے، یہ سرزمین تو امن والی سرزمین ہے، یہاں خون خرابے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ تم 100 سال اگر حکومت چاہتے ہو تو کر لو، 100 سال تک ہم ہٹ جائیں گے، لیکن خانہ کعبہ اور مدینہ مقدسہ کی حرمت میں کبھی کوئی کمی اور بے ادبی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے کانٹریکٹس ہوئے۔ اب 2023 میں وہ کانٹریکٹ ختم ہونے والا تھا۔ ترکی، خیر جو وہاں کا سربراہ ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں وہ شخص کو، اللہ بہتر جانے اس شخص کے دل میں کیا ہے، ہم سب کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر اور خانہ کعبہ کو لے کر، مدینہ منورہ کو لے کر۔ اگر وہ شخص اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو مکے میں پھر سے سلطنت عثمانیہ وارد ہو جاتی اور یہ آل سعود کا منہ کالا ہو جاتا۔ تو یہ 2023 کا زلزلہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ این کانٹریکٹ ختم ہونے کے وقت ہی زلزلہ کیوں؟ یہ کانٹریکٹ ختم ہونے کا وقت ہے 2023، اچانک یہ زلزلہ کیوں؟ اتنے سالوں سے ترکی میں زلزلے نہیں،
آس پاس زلزلے نہیں. نیوز ہم بھی دیکھتے ہیں, نیوز آپ بھی دیکھتے ہیں, کبھی خبر سنائی دی؟ اب کیوں؟ کیا یہ زلزلہ آرٹیفیشل زلزلہ تھا؟ یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. اہل نظر, اہل علم اور تحقیق کرنے والے حضرات نہ جانے کہاں سو رہے ہیں. جیسے ہی میں نے یہ خبر پڑھی, اللہ نے میرے دماغ میں ایک ہی چیز ڈالی کہ 2023 ہے. ایک ہی چیز میرے ذہن میں آ گئی. کوئی معمولی بات نہیں, 7.7 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ زلزلے کا ہم سے سامنا ہو جائے تو دہشت کے مارے, زلزلہ آپ کو بعد میں مارے گا, دہشت کے مارے آپ پہلے مر جائیں گے. اتنا بھیانک زلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ نے فرمایا جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی, جب زمین زلزلوں میں ملوث کر دی جائے گی, اس وقت زمین اپنے اندر کے سارے خزانے نکال کر پھینک دے گی, اور تو انسان اس کو دیکھ کر کہے گا کہ ہائے اسے کیا ہو گیا ہے. اور یہ منظر خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے. جو مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یقیناً ایک احساس کرنے والے کی آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ جو منظر سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے, ایک معصوم بچی جو 4-5 سال کی بچی ہے, وہ ملبے میں پھنسی ہوئی ہے 17 گھنٹوں سے. اور یقین جانیے کہ اس کا جو چھوٹا بھائی تھا 1-2 سال کا, بچی نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ہاتھ سے محفوظ کیا. 17 گھنٹوں سے اس نے ہاتھ پہ وزن لیا ہوا ہے بھائی کو بچانے کی خاطر. اور یہ منظر جب میں نے دیکھا, یقین جانیے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. ملبہ چھت کسی کے اوپر گر جانا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو معمولی چھوٹی بچی, اس کے پاس کیا طاقت نہیں تھی بتائیے, لیکن اس کو امید اللہ سے. جب سامنے سے ملبہ ہٹایا گیا, بچی پہ نظر پڑی تو بچی نے ایک جملہ کہہ دیا. چاچا, بچی کا چاچا قریب آیا تو اس نے کہا چاچا بہت دیر سے میں نے ہاتھ کو ہلایا نہیں ہے, خدا کے لیے مجھے باہر نکالیے, زندگی بھر میں آپ کی نوکرانی بن جاؤں گی. بچی کی تکلیف. ایسے کتنے معصوم بچے وہ ملبے کو پھنس گئے ہوں گے. اب میں نہیں جانتا کہ یہ قدرتی ہے یا آرٹیفیشل کسی وجہ سے یہ ساری چیزیں کروائی گئی. انسان نے بہت ترقی کی ہے, وہ آرٹیفیشل بارش کروا رہا ہے, آرٹیفیشل زلزلے پیدا کر سکتا ہے, نیوکلیئر بم, بڑے بڑے ملکوں کے پاس نیوکلیئر بمز ہیں, نیوکلیئر ہتھیار ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے انسان اپنی سوچ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتا ہے. تو میں نہیں جانتا کہ یہ آرٹیفیشل ہے یا قدرتی ہے, وہ اللہ جانے, رسول جانے. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں, جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے, وہ پوری زندگی بھر نہیں چکایا جا سکتا, نہیں چکایا جا سکتا. جو سیریا میں ہوا پوری دنیا نے دیکھا, جو ترکی میں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. سیریا میں کیا ہوا, یہی زلزلے. بہت سے پولیٹیکل سوال کھڑے ہوتے ہیں, میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں. بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ملک شام میں جو دمشق بھی کہلاتا تھا, آج ڈمیسکس کہلاتا ہے, اس ملک میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی شہزادی بی بی فاطمہ, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ ہے. وہاں کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئے. بھیانک زلزلہ اطراف و اکناف میں, زمین کھسک گئی, نئے روڈز ٹوٹ گئے, برجز گر گئے, گھر گر گئے, بڑی بڑی عمارات گر گئی. بی بی زینب کا روزہ جو کا تو رہا.
सलाम अज़ा है। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा मौजज़ा है, करिश्मा है। बहरहाल हमको चाहिए कि हम जब भी ऐसे हालात से हम गुजरे या ऐसी खबरें हम सुने, फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में हम अपने आप को रुजू करें, तौबा करें कि अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि जो परेशानियां तुम तक आती है वो तुम्हारी शामत अमाल से है। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि जो परेशानियां तुम तक आती है वो तुम्हारे अमाल की शामत है। तो जब कभी हम परेशान हो, ये तो बहुत बड़ा मामला है ज़लज़ले का, बहुत बड़ा मामला है ज़लज़ले का। छोटी छोटी परेशानियों से भी जब हम गुजर जाते हैं तो हमको फौरन अल्लाह से रुजू करना चाहिए। लोगों में बयान करने से परेशानी मज़ीद बढ़ती है, अल्लाह की बारगाह में परेशानी का जिक्र किया जाए तो परेशानी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये जो मोड़ पे हम और आप ठहरे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, अल्लाह ऐसे हादसात से पूरी दुनिया की हिफाजत करे। हमको चाहिए कि हम रुजू करें अल्लाह से, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से नमाज़ों की पाबंदी करें और एक चीज़ का अपने घरों में, मसाजिद में एहतमाम करें और वो चीज़ है दुरूद शरीफ का दस्तर। दुरूद शरीफ का दस्तर आप अपने घरों में इसका एहतमाम करें रोज़ाना। अगर रोज़ाना आपसे मुमकिन नहीं हो रहा है तो फिर हफ्तावारी आप अपने घरों में शुरू करें, फिर आप उसकी खैर और बरकत देखें, अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ भी आप महसूस करेंगे। जुमेरात का दिन बहुत अच्छा दिन है, जुमा का दिन भी बहुत अच्छा दिन है, पीर का दिन भी बहुत अच्छा दिन है। अगर इन 3 दिनों में अगर आपको भी वक्त नहीं मिलता है तो फिर आप मंगल को भी कर सकते हैं, चारशंबे को भी कर सकते हैं, हफ्ते को भी, इतवार को भी कर सकते हैं। आपकी अपना इख्तियार है, आपकी मर्जी है। अल्लाह हर दिन इबादत को कबूल फरमाता है, लेकिन शबे जुमा यानी जुमेरात का दिन और जुमा का दिन ख़ास अगर इसका एहतमाम किया जाए तो ये हमारे लिए बाइस रहमत होगा और इसका जो असर है वो दोबारा होगा। तो कोशिश करें कि अपने घर वालों को, बच्चों को इस चीज़ का आदी बनाएं। घर में बैठकर बड़ों का काम है, घर का जो सरपरस्त है, घर का जो बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी है, जिसके हाथ में घर की डोर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने औरतों को, अपने घर वालों को, सबको कहें कि देखो कि इस दिन हमारे घर में बाद मगरिब या बाद जोहर या बाद इशा जैसा आपकी सहूलत है। जितनी घर की औरतें हैं अगर उस शरई उज़्र उनका है तो फिर उनको एक्सक्यूज़ है, अगर शरई उज़्र नहीं है तो सबको शामिल करके बच्चों को बिठाकर, अगर घर में आपके पींच है तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं है तो तस्बीह का इस्तेमाल करें और वो भी नहीं है तो हाथ ही पे आप जो है ना एक कपड़ा, पाक कपड़ा बिछाकर सब हल्का बना करके बैठ के और अपने हाथों पे हुजूर पर, उनके अहले बैत पर दुरूद शरीफ पढ़ें। इसकी खैर व बरकत हमारी ज़िंदगियों में भी होगी और इसका सवाब हमको आखिरत में मिलेगा। ये कोशिश करें इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसी जो बड़ी बड़ी आफतें हैं अल्लाह पाक दुरूद शरीफ की बरकत से वो आफतों को टाल देता है। हैदराबाद में एक अरसा पहले ज़लज़ला आया था जब हम लोग, शायद हमारी जनरेशन पैदा भी नहीं हुई थी, ज़लज़लों के झटके आए थे। लोग घरों से बाहर निकल कर परेशान थे कि ये हुआ क्या है, बड़े हज़रात जानते हैं। ज़लज़लों के झटके आए थे। हैदराबाद की सरज़मीन पर मशाइखीन किराम ने, सूफिया किराम ने मिलकर एक इसका सलूशन निकाला कि क्या किया जाए, क्या किया जाए इस चीज़ से, इस आफत से बचने के लिए। तो हज़रत सैयद कुतुबुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सजेशन दिया। आप जो है हज़रत शाह कमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के 5वें सज्जादा नशीन रहे। आपने फरमाया कि क्यों ना दुरूद शरीफ का दस्तर शुरू किया जाए, और दुरूद का दस्तर हैदराबाद में उन्हीं की देन। दुरूद तो पूरी दुनिया में शुरू से पढ़ा जाता था, लेकिन